اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع عورتوں کے مالی حقوق اسپیشلی مہر کے بارے میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کر دو، لیکن اگر عورت اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ بخش دے تو تم اسے شوق سے لے سکتے ہو۔ سامعین کرام، زمانہ جاہلیت میں شادی کے وقت مہر دلہن کا حق نہیں ہوتا تھا، بلکہ دلہن کے باپ یا باپ کی عدم موجودگی میں کسی قریبی مرد رشتہ دار کا حق ہوتا تھا، اور عورت کو کبھی بھی مہر کا مالک نہیں سمجھا گیا تھا۔ لیکن اسلام نے اس ناجائز قانون پر خط بطلان کھینچ دی اور مہر کا مالک صرف اور صرف عورت کو قرار دے دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور خبردار انہیں اس بات پر بھی پریشان مت کرو کہ جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ خود اپنے لیے رکھ لو۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ صراحت کیا ہوگی؟ البتہ اعتراض کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ اسلام مہر کے نام پر عورت کو خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، جبکہ اگر مہر کا سسٹم نہ ہو تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود عورت کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے اختیار میں مہر بھی نہیں ہے تو وہ بالکل ہی لاوارث ہو جائے گی، اور پھر نتیجتاً زمین میں مزید فساد پھیلے گا۔ ایک طرف سے وہ گھر والوں کے طعنے سنتے رہے گی اور دوسری طرف سے وہ باہر والوں کے ہاتھوں کا کھلونا بھی بن جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے مہر کے مسئلے کو بہت سیریس لیا ہے، اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، اگر تم ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لانا چاہتے ہو اور پہلی زوجہ کو مال کثیر دے بھی چکے ہو، تب بھی خبردار اس کے مال میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک مہر کی امپورٹنس پر گفتگو ہوئی، اور اب اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور زیادہ مہر کو اپنی عزت کا معیار نہ بنا لے، جیسا کہ الحمدللہ ہماری بہنیں اس بات کا خیال رکھتی بھی ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ افضل نساء امتی اسبحہن وجہا واقلہن مہرا، یعنی میری امت کی افضل ترین عورت وہ ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو لیکن مہر کم ہو۔ ویسے شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت اپنا مہر جتنا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی ہے، لیکن دیکھیے کہ کائنات کی افضل ترین خاتون سیدہ کائنات کا مہر 500 درہم تھا، یعنی 500 چاندی کے سکے، تقریباً 2 لاکھ پاکستانی روپوں کے برابر بنتا ہے۔ البتہ ہماری بہنوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی شادی کا معیار زیادہ مہر رکھنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ محبت دینا ہے، اور اخلاق اور ایمان کے ذریعے یہ تعلق بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو مکمل تحفظ دیا ہے۔ ایک طرف سے مہر مرد پر واجب قرار دیا، دوسری طرف سے نان و نفقہ بھی مہر مرد پر واجب قرار دیا، تیسری طرف سے عورت کو نامحرموں کے شیطانی نگاہوں سے بھی محفوظ رکھا ہے اور دنیا کی فکروں سے بھی آزاد کر دیا، جبکہ مغربی دنیا میں عورت کو مرد بنا کر گھر کی 4 دیواری سے باہر نکالنے پر مجبور کیا، اور پھر کسی فیکٹری میں مردوں کی طرح سخت کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی سرمایہ دار مرد کی ثروت میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اکثر مقامات پر عورتوں کو وہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی جو مردوں کو ملتی ہے، اور وہاں کارخانے پر وہ کام بھی کرتی ہیں اور گھر میں آ کر بھی وہ کاموں کو انجام دیتی ہے۔ اب آپ ناظرین کرام بتائیے کہ عورت اسلامی ماحول میں زیادہ پرسکون ہوتی ہے یا مغربی ماحول میں؟ آپ اپنے خیالات سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔